آج کی راتوں میں خوشی اور خدا کے رحم کو ظاہر کیا گیا ہے، جس میں مایوس، بیمار اور پریشان لوگوں کے لیے خوشی اور شادمانی کا ذکر پایا جاتا ہے۔ آج آمد کی تیسری موم بتی روشن کی جائے گی، جس کو چرواہوں کی موم بتی بھی کہا جاتا ہے۔ آمد کی موم بتی خدا کے وعدے کی تکمیل کی موم بتی بھی کہلاتی ہے، اور آج تیسری موم بتی جو خوشی کی موم بتی ہے، اس کو روشن کرنے کے لیے ڈاکٹر الباس یوسف کی قیادت میں میں دعوت دوں گا اپنے تمام معززین کو بھی، جن میں تنویر دل، جیمز، یونس، پرویز، اسلم، اشرف، ایلڈر صابر، یوسف لال اور سیموئل بھائی کو، کہ وہ آئیں اور آمد کے تیسرے اتوار کی موم بتی کو روشن کریں۔ چھوٹی کینڈل کے لیے ماچس لے آؤ، ماچس لے آؤ۔ آپ سب کو آمد کا تیسرا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ آئیں ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کے لیے خداوند سے معافی مانگیں، اور ایمان کے ساتھ آج کی اس عبادت میں شریک ہوں۔ آئیں ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کی، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کا سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
دعا مانگیں۔ مہربان خدا، تو دیکھتا ہے کہ ہم تیرے لوگ دل و جان سے اپنے خداوند کی پیدائش کے دن کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہماری عاجزانہ دعا ہے کہ ہمیں فضل بخش کہ ہم اپنے عظیم نجات دہندہ کی عید بڑے شوق، نیک ارادے، پرجوش دعا اور دلی خوشی سے منا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ میں خداوند میں نہایت شادمان ہوں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 61 باب 1 سے 2 اور 10 سے 11 آیت۔ مالک خداوند کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ خداوند نے مجھے مسا کیا تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو درست کروں اور اسیروں کو آزادی اور قیدیوں کو رہائی کی بشارت دوں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور ہمارے خداوند کے انتقام کے دن کا اشتہار دوں اور سب ماتم کرنے والوں کو تسلی بخشوں۔ میں خداوند میں نہایت شادمان ہوں گا اور میری جان میرے خدا میں خوش ہوگی، کیونکہ اس نے مجھ کو نجات کی پوشاک سے ملبس کیا اور صداقت کا جبہ مجھے پہنایا، دلہے کی طرح جو تاج سے سجایا گیا اور دلہن کی طرح جو اپنے زیورات سے آراستہ ہو، کیونکہ جس طرح زمین اپنی سبزی نکالتی اور باغ اپنے میں بوئی ہوئی چیزوں کو اگاتا ہے، اسی طرح سے مال کے خداوند تمام قوموں کے سامنے صداقت اور ہم اگائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔
تم سب کے سب روح اور جان اور بدن سمیت ہمارے خداوند یسوع مسیح کی آمد تک بے الزام محفوظ رہو۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام، اس کا 5واں باب، اس کی 16ویں سے 24ویں آیات۔ اے بھائیو، ہم تم سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تم سب کی بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کا امتحان کرو، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر ایک بدی کی صورت ہی سے دور رہو۔ سلامتی کا خدا آپ ہی تم کو بالکل مقدس کرے، اور تم پورے یعنی روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی آمد تک بے الزام محفوظ رہو۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے ہم سن رہے ہیں انجیل کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کا پہلا باب 6 آیت سے۔ اس وقت ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ اس طور سے یوحنا شہادت دینے کے لیے ظاہر ہوا، اور جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی اس کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو المسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، پھر تو کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، پھر تو ہے کون؟ تاکہ ہم انہیں جواب دیں جنہوں نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جیسا اشعیا نبی نے کہا، میں ہوں پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خدا کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور یہ جو بھیجے گئے تھے وہ فریسیوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ اگر تو نہ المسیح ہے، نہ الیاس ہے، نہ النبی، تو پھر استباغ کیوں دیتا ہے؟
यूहन्ना ने उनके जवाब में कहा, मैं पानी से इस्तबाग देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। ये बातें उर्दन के पार के बैतानिया में वाक़या हुई, जहाँ यूहन्ना इस्तबाग देता था। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। आप सबको आमद का तीसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। आज तीसरा इतवार और खुदावंद के हुजूर आप देखते हैं कि हम पिंक रंग की मोमबत्ती, अलतार के कलर्स फ़र्क, और मेरे जो लिबास है इबादत का वो भी फ़र्क है। और साल के दौरान 2 दफ़ा ये लिबास सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। एक दफ़ा रोज़ों के दौरान, जो रोज़ों के दरमियान 3 पहले इतवार छोड़कर चौथे इतवार, और उसके बाद के 3 इतवार होते हैं। दरमियान का जो इतवार है चौथा इतवार रोज़ों के दौरान, और आमद के तीसरे इतवार के रोज़ ये लिबास खुदावंद के हुजूर पहना जाता है, ताकि इस बात का एहसास दिलाया जाए कि खुदावंद के हुजूर ये इतवार खुशी का इतवार है, और इसे गौदेते संडे कहा जाता है। ये लातीनी के वर्ब गोदेरे से निकला है, जिसका मतलब है रिजॉयस इंग्लिश ज़ुबान में, और उर्दू ज़ुबान में खुशी का इतवार जो है वो खुदावंद के हुजूर ये कहा जाता है। खुशी का इतवार इस बात की खुशी है जिसका ज़िक्र मैंने आमद के पहले इतवार में किया था, कि पहले 2 इतवार आमद के हम मसीह के दूसरी बार दुनिया में आने का ज़िक्र किया जाएगा, और आज खुशी के साथ पाक कलीसिया हमें उसकी पहली आमद का मंजर याद करने का मौका देती है। खुशी इस बात की है कि हमारा मसीह खुदावंद 2000 साल पहले हमारे दरमियान आया, और हमने उसके वसीला से बरकत हासिल की, हम उसके वसीला से निजात पाते हैं, और हम उसकी आमद के इस मंज़र को याद करते हैं। खुशी हर इंसान की ज़रूरत है। हर इंसान दिन भर जो कुछ भी करता है वो खुशी हासिल करने के लिए करता है। किसी को काम करने में खुशी है, किसी को फारग रहने में खुशी है, किसी की खुशी सोने में है, किसी की खुशी जागने है। कई देर तक जागते हैं, मुझे खुशी है मैं जागता हूँ। कई खुश होते हैं मैं मजदूरी अच्छी करता हूँ, कई खुश है मैं मेहनत अच्छी करता हूँ, कई पैसे कमाने में खुशी महसूस करते हैं, कई उजाड़ने में, कई गरीब रहने में, कई अमीर होने में खुशी महसूस करते हैं। सो खुशी हर इंसान की ज़रूरत है। बच्चे मेहनत करते हैं मैं खुशी के साथ पास हो जाऊं, कुछ बच्चे खुशी के साथ मेहनत करते हैं मैं पहले नंबर पर आऊं, कुछ मेहनत करके तरक्की करने के लिए मेहनत करते हैं और खुश होते हैं, कुछ फारग रह कर भी चाहते हैं हमें सब कुछ मिल जाए, हमारी खुशी इसी में है। हर इंसान, हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुज़ुर्ग किसी न किसी तरीके से खुशी को हासिल करने की कोशिश में लगा है, और हमारी खुशी मुकम्मल नहीं है। आज की पहली तलावत में भी बयान किया, मैं खुदावंद में नहायत शादमान हूँ, मेरी जान मेरे खुदावंद में खुश होगी, क्योंकि उसने मुझको नजात की पोशाक से मुलब्बस किया। और उसके बाद ज़मीन की खुशी है कि वो अपने अंदर से सब्जियां निकालती है, बाग अपने अंदर में बोई हुई चीज़ों को उगाता है, और इसी तरह माल के खुदावंद तमाम कौमों के सामने सदाकत और हम्द उगाएगा। हर एक की एक अपनी अपनी खुशी है। हर चीज़ जो खुदा ने बनाई, हर चीज़ जिसे उसने खल्क किया, हर चीज़ को बनाने के बाद खुदावन ने क्या कहा? सब अच्छा है। खुदा की खुशी उसकी अच्छाई में थी, उसके बनाने में थी। और अब हमें सोचना है हमारी खुशी किस चीज़ में है। जो कुछ भी हम करते हैं हमारी खुशी कायम नहीं रहती है। माँ बाप की खुशी होती है बच्चे बड़े हों और उनकी शादियां कर ले, शादी करके सोचते हैं अब हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, खुशी थी। लेकिन फिर थोड़ी दिनों के बाद फिर बात आती है, आवाज़ आती है, बच्चे लड़ पड़े हैं, हमारी बेटी उस घर में खुश नहीं है, हमारी बच्ची के मसाइल हैं,
ہماری بچی کو یہ چاہیے ہے، اب بچی کے بچے ہو گئے، اب ان کی فکر لگ پڑی ہے۔ سو ہر انسان ایک عجیب سی کشمکش کے اندر ہے اور خوشی کی تلاش کرنے کے لیے جاری ہے، خوشی کی تلاش کرتا رہتا ہے، ہر وقت ڈھونڈتا رہتا ہے۔ بچہ پاس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اگلی کلاس میں جا کر پھر اس کی یہی پریشانی، میں خوش کیسے ہوں گا؟ میری خوشی اس میں ہوگی میں پاس ہو جاؤں، میری خوشی اس میں ہوگی میں دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر آ جاؤں۔ سو ایک سال کی خوشی ابھی ختم نہیں ہوتی ہے تو پھر دوسری خوشی ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں گاڑی لوں گا، گاڑی کی خوشی 1 مہینے کے بعد اتر جاتی ہے، اس سے اچھی لینے کی خواہش۔ میں گھر بناؤں گا، کمیٹیاں ڈال کر مار کر اپنے آپ کو ہم نے کمیٹیاں ڈالنی، اور کمیٹیاں ڈال کے اس کے بعد جب کمیٹی نکلی ہمیں بڑی خوشی تھی، ہماری کمیٹی نکل آئی، تو رشتہ دار آ کے مانگتے ہیں کچھ پیسے دار دے دو، ہماری خوشی ختم، دے کے بھی ختم ہو جاتی ہے، گھر بنا کے خوشی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد گھر چلانے کے لیے سامان نہیں ہے، بجلی کا بل بڑھا گیا، مہنگائی زیادہ ہو گیا، اب اس گھر کا کیا کریں، اس گھر کا تو بہت خرچہ ہے۔ سو ہر روز ہم نئی خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر روز نئی خوشی حاصل کرنے کا سامان ڈھونڈتے ہیں، ہر روز اس خوشی کو پانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری خوشی پائیدار کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں یہ ٹوٹ جاتی ہے؟ کیوں اس کا اختتام ہو جاتا ہے؟ کیوں یہ ختم ہو جاتی ہے؟ ہم خوشی حقیقی طور پر کیسے پائیں گے؟ اور اس کی وجہ کہاں پہ چھپی ہے؟ کہاں سے ڈھونڈیں گے ایسی خوشی جو حقیقی ہوگی؟ وہ خوشی ڈھونڈنے کے لیے ہمیں خداوند کے حضور دیکھنا ہوگا باغ عدن کی طرف۔ اور ایک بہت خوبصورت سا گیت گاتے ہوتے ہیں ہم، خوشی دے باغ وچ مائی ہوا نے مار کھادی سی۔ ہاں، خوشی دے باغ وچ مائی ہوا نے مار کھادی تھی، اور خوشی کا باغ عدن تھا، ہر چیز میسر تھی، ہر چیز وہاں، نہ رونا تھا، نہ کوئی تکلیف تھی، نہ کپڑوں کی ضرورت تھی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت تھی، خدا کا جلال تھی، ہمیشہ کی خوشی تھی، سب کچھ تھا۔ کہاں خوشی گم ہو گئی؟ کہاں خوشی ڈھونڈنا کا دوبارہ سامان شروع ہوا؟ وہاں سے جب خدا کے حضور انسان نے اپنی مرضی شروع کر دی، خدا کا حکم توڑا، گناہ دنیا میں آیا، آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کر دی، اور خدا کے حضور اس خوشی کے باغ سے نکال دیے گئے، اور پھر ہماری خوشیاں بھی دائمی نہیں رہی ہیں۔ اس لیے ہم ایک خوشی کے لیے کوشش کرتے ہیں، پھر اور کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک خوشی مکمل نہیں ہوتی ہے، کسی اور خوشی چیز میں خوشی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں خدا کے حضور ڈھونڈنا ہے، ہم حقیقی خوشی کہاں سے پائیں گے؟ حقیقی خوشی کہاں سے آتی ہے؟ اور حقیقی خوشی ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ایک عورت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے ارینا شلینڈرا رووا۔ ارینا شینڈلا رووا یہ ایک بزرگ خاتون ہے، 97 ایئرز، 97 سال کی ہو گئی ہے، اور اس سال اس کو چنا گیا ہے نوبل پیس پرائز کے لیے، اس کا نام چنا گیا ہے۔ یہ پولینڈ سے تعلق رکھتی ہے، اور پولینڈ کے کانسٹینشن کیمپ میں نازی کا جو تھا اس میں اس عورت نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ اس نے 2500 بچوں کی جان بچائی اتنے سالوں کے بعد۔ پہلی جنگ عظیم کا یہ واقعہ، پہلی جنگ عظیم کا واقعہ، اور اب تقریباً 70-80 سال گزر گئے، اور اس کے بعد دنیا کو خیال آیا کہ اس عورت کو یاد کرنا چاہیے، اس عورت کو نوبل انعام دینا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے شعور بڑھا، جیسے جیسے انسانیت کی قدر بڑھی، جیسے جیسے انسانوں کی زندگی کا کوئی معیار بڑھا، اس عورت کو چنا گیا اس سال میں کہ اس کو نوبل انعام دیا جائے۔ اس سے سوال کیا گیا کیسے تو نے سوچا کہ جنگ سے متاثرہ بچوں کے لیے، زخمی بچوں کے لیے، لاوارث بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے، بے سہارا بچوں کے لیے، جن کا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے لیے تو خدمت کرے؟ تو اس نے کہا یہ آواز
میرے اندر سے آئی ہے، میرے اندر سے آئی، اور میری انسپریشن، میری قوت، میرا حوصلہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا باپ ہے۔ اور باپ اس وقت جنگ میں کیا کر رہا تھا؟ وہ جنگ سے متاثرہ لوگوں کی خدمت کر رہا تھا، اور جنگ میں متاثرہ لوگوں ان کی خدمت کر رہا تھا جو برود اور جنگ اور اس وقت میں اٹھنے والی جو چیزیں تھیں اور وبا جو تھی اس سے متاثرہ لوگوں کی خدمت کر رہا تھا، اور خدمت کرتے کرتے وہ خود بھی اپنی جان کھو بیٹھا۔ لیکن مرنے سے پہلے ایک دن اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا، میری بیٹی سن، اگر کوئی سمندر میں گر کر ڈوب رہا ہو تو تجھے تیرنا آتا ہے یا نہیں آتا، تب بھی تو جمپ لگائے گی اور اسے بچانے کی کوشش کرے گی۔ اور یہی بات مجھے حوصلہ دیتی رہی، یہی بات مجھے سکھاتی رہی کہ مجھے انسانیت کو بچانا ہے، مجھے انسانیت کی قدر کرنی ہے، اور مجھے اندر سے یہ آواز آتی ہے ہمیشہ میں لوگوں کی زندگیاں بچاؤں، اور اسی کی وجہ سے میں 2500 بچوں کو بچا پائی۔ سو اگر آپ اپنی خوشی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں اور نہیں ہے، وہ آپ کے اندر ہے، کہیں اور نہیں ہے، آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر وہ چھپی ہے خوشی۔ اگر آپ اس خوشی کو پہچان لوگے، اگر آپ اپنے اندر اس خوشی کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو وہ کہیں اور نہیں ہے، باہر نہیں ہے، وہ آپ کے اندر ہے، جسے آپ کو دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ آپ کے اندر اگر ایمان نہیں ہے سو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک اس خوشی کو آپ دیکھ نہیں پاؤ گے۔ آج ہمارے سامنے یوحنا اصطباغی کی زندگی رکھی جاتی ہے۔ یوحنا اصطباغی کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہاں جانتے ہیں؟ اس کے لفظ بڑے سخت تھے۔ ہیرودیس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کے اعلان کیا کرتا ہے، ہیرودیس بادشاہ سن، تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں۔ سپاہیوں کو کہتا ہے تمہیں کسی سے رشوت لینے کی ضرورت نہیں، جو ٹیکس لیتے ہیں ان کو کہتا ہے کسی سے زیادہ نہ لو، اور ان کو بھی کہتا ہے جو خدا کے حضور فقیہ اور فریسی ہیں، جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کہتا ہے سانپ کے اولاد تجھے کس نے سکھایا، تجھے کس نے جتایا کہ تو اپنی روش کو تبدیل کرے۔ اس کا لباس اونٹ کے بالوں کا، اس کی کھال کا لباس وہ پہنتا ہے، شہد اور ٹڈیاں کھاتا ہے، اس کے بال اور داڑھی بڑے ہوئے ہیں، اور پکار پکار کر صرف ایک ہی اعلان کرتا جا رہا ہے، توبہ کرو توبہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یوحنا کی زندگی میں کوئی خوشی تھی؟ یوحنا کی زندگی سے کوئی خوشی کا پیغام ملتا ہے؟ ہم شاید سوچتے ہیں یوحنا خوشی کا پیغام نہیں دیتا ہے، اور ایسے ہی جب ہمارے بزرگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں وہ ہمارا بھلا نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنی خوشی کی بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی خوشی کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کی خوشی کی بات کرتے ہیں، وہ آپ میں خوشی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ میں کچھ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یوحنا اصطباغی کے سخت الفاظ سب کو ڈسٹرب کرتے ہیں، لیکن خداوند اس کے ذریعے سے ہم سب کو سکھانا چاہتا ہے۔ پہلی بات، یوحنا کی تعریف کی جاتی ہے، جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں کوئی بھی یوحنا اصطباغی سے بڑا نہیں ہے۔ اور خوشی کی بات آپ کہتے ہیں وہ خوشی کی بات نہیں کرتا ہے، وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس نے تو دنیا کا نور بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب مقدسہ مریم الزبات کے گھر گئی اور الزبات کو سلام کیا تو اس کی ماں اعلان کر رہی ہے کہ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں کس سے اچھل پڑا تھا؟ خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ ہم کہتے ہیں اس کے لفظوں میں خوشی نہیں ہے۔ جو بھی سخت بولتا ہے، جو بھی غصے سے بولتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس سے دور ہی رہیں،
یہ بہت سخت ہے. وہ سخت نہیں ہے، وہ سچ کی بات کرتا ہے، صداقت کی بات کرتا ہے. اور اسی لیے آج کی پہلی تلاوت میں اعلان کیا جاتا ہے اسی طرح مال کے خداوند قوموں کے سامنے صداقت اور حمد گائے گا. یوحنا اصطباغی اسی صداقت اور سچائی اور خوشی کی روح سے مامور تھا جس سے وہ سچ کا پرچار کرتا ہے، توبہ کی دعوت دیتا ہے. اور خوشی کہیں اور نہیں ہے، وہ آپ کے اندر ہے. اور اس خوشی کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں خدا کے حضور اس بات کو جاننا ہے کیسے میری خوشی ہے. اور اس خوشی کو واپس لانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اس سے واپس لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا. ایک ہی طریقہ ہے اعتراف کرنا، ایک ہی طریقہ ہے توبہ کرنا، ایک ہی طریقہ ہے معافی مانگنا، ایک ہی طریقہ ہے خدا کی طرف لوٹ آنا، ایک ہی طریقہ ہے میں اس خوشی کو محسوس کروں. اور اس خوشی کو محسوس کرنے کے لیے جب کوئی اعتراف کرتا ہے اور کاہن کہتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، تو جو خوشی آپ کے دل میں ہوتی ہے وہ کوئی اور چھین نہیں سکتا ہے، نہ کوئی محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. وہ خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے، وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا ہے. آپ کا گناہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا کو عجیب سا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ کاہن کے الفاظ اپنے کانوں میں سننا، جا تیرے سارے گناہ معاف ہوئے، یا میں تجھے سارے گناہوں سے آزاد کرتا ہوں، یہ الفاظ سننا کسی بھی ایماندار کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. اور پھر کلام اقدس میں لکھا ہے جب ایک گناہگار زمین پر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو آسمان پر خدا اور اس کے فرشتے خوشی مناتے ہیں. کتنی خوشی ہے ایک تائب گناہگار کے واپس لوٹنے کی، ایک تائب گناہگار کے معافی مانگنے کی خوشی کتنی بڑی ہے. آسمان اور زمین پر اس خوشی کو محسوس کیا جاتا ہے. آپ کے اندر وہ خوشی ہے، آسمان پر فرشتے اور خدا آپ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے. کیا آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کون کون دیکھنا چاہتا ہے خدا؟ کیسے دیکھو گے؟ کیسے دیکھو گے خدا کو؟ ہاں، ایمان سے کیسے دیکھو گے خدا کو؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پہلے آپ خوش ہونا سیکھو. اور خوشی اس کو دیکھنے کی اس طرح سے ہے. متی رسول کی انجیل 5واں باب، مبارکبادیاں سب نے سنی ہیں، سب کو آتی ہیں. اور مبارکبادیوں میں وہ کون سی مبارکبادی ہے؟ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے. اور تیسرا اتوار خدا کو دیکھنے کی خوشی کی بشارت دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے خدا کو دیکھنا ہے تو پہلے اپنے دل پاک کرو. اور دل پاک کرنے کے لیے کسی کا دل پاک ہے کہ نہیں؟ اپنا دل پاک کرنا ہے. میرے دل سے کیا نکلتا ہے، میرے دل کے اندر کے خیالات کیسے ہیں. اور اسی لیے پھر خداوند کہتا ہے کوئی چیز ہمیں باہر سے ناپاک نہیں کرتی، جو کچھ ہمارے اندر سے نکلتا ہے. اور آپ کے اندر سے کیا نکلتا ہے یہ بڑا ضروری ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، کیا آپ کے دل کے اندر ہے. ایک بزرگ اور بزرگہ اپنی شادی کے 50 سال منا رہے تھے. سو بچوں نے اور پوتے پوتیوں نے، دوتے دوتیوں نے سوچا ہمارے بزرگوں کی 50 سالہ شادی کی جبلی ہے تو ہم ان کے لیے بڑی پارٹی ارینج کرتے ہیں. سو سب سے پہلے پارٹی کا آغاز ہوا عبادت سے، شکر گزاری سے، اور عبادت کرنے کے بعد ایک بڑا اہتمام کیا گیا ضیافت کا. اور ضیافت کچھ بہت ہی ماڈرن قسم کی تھی، بہت ہی ماڈرن قسم کی ضیافت تھی، جہاں پہ بہت سارے کھانے تھے، وہاں پہ بہت سارے مشروب بھی تھے، اور ایک ممنوع مشروب بھی تھا وہاں پہ پڑا ہوا. تو سب نے کہا آج یہ بھی پیتے ہیں. اور بزرگہ جس نے کبھی زندگی میں اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو آج سوچا آج دادی کو بھی تھوڑی سی پلا دیتے ہیں. اور دادی نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے بزرگوں کی عادت ہے،
سو دادی کو بھی تھوڑی سی پلا دی گئی. تو دادی نے جیسے ہی تھوڑی سی پی تو دادی آسمانوں پہ چلی گئی, آؤٹ آف دا وے. سو تھوڑی دیر کے بعد دادا کے پاس پہنچتی ہے, اپنے خامن کے پاس, اور اس کو کندھوں سے پکڑ کے زور سے ہلاتی ہے, زور سے ہلاتی ہے, اور اس کو کہتی ہے 50 سالوں سے میں تیرے ساتھ رہ رہی ہوں, تو مجھے بتا تو کون ہے. اور وہ بھی بیچارہ پی رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھا اب کیا ہو گیا. وہ پی پو کے تو بس چپ کر کے بیٹھ گیا, دیکھتے ہی رہ گیا یہ میرے سے سوال کیا کر رہی ہے. سو نفسیات بتاتی ہے کہ ہم انسان جتنا مرضی اپنے آپ کو ظاہر کریں, اپنی زندگی کا صرف کچھ 15 سے 20% حصہ ہم انسانوں کو دکھاتے ہیں, باقی کا جو 80-85% حصہ ہے وہ ہم چھپا کے رکھتے ہیں. اور یہ بزرگا جو اپنے خاوند کے ساتھ 50 سال سے رہ رہی تھی, اسے یہ سوال کر کے پوچھنا چاہتی تھی تو کون ہے. اور یہی سوال لے کر آج فقی اور فریسی آئے ہیں یوحنا استباغی کے پاس کہ تو کون ہے. تجھے ہم دیکھ رہے ہیں, تو استباغ بھی دے رہا ہے, تو اعلان بھی کر رہا ہے, تو توبہ کی بات بھی کر رہا ہے, تو بیابان میں بھی کھڑا ہے, لوگ بھی تیرے ساتھ کھڑے ہیں, اور سب کچھ ادھر ہجوم لگا ہے تیرے پاس, تو کون ہے. اور وہ یوحنا جس کی حالت, جس کے کپڑے, جس کی خوراک, جس کا دیکھنے کے لیے لوگ پریشان تھے کہ اس کی کیسی حالت ہے, لیکن پھر بھی اس کے پیچھے لوگ. اس کی خوشی بیابان میں کیوں ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے مصر سے جو نکلے تھے وہ بیابان سے ہو کر, بیابان میں انہوں نے کتنی برکتیں پائیں. بیابان میں جب وہ تھے, جب پیاسے ہوئے تو خدا نے چٹان سے پانی نکال دیا. بیابان میں جب بھوکے ہوئے آسمان سے من اور بٹیرے برسا دیے. بیابان میں جب دھوپ لگتی تھی تو وہ بادلوں کے سائے بنا کر ان کے اوپر چلتا تھا. جب رات ہوتی تھی تو آگ کے سے بادل چلا کر روشنی عطا کرتا تھا. ہر طرف سے مددگار تھا. اور خدا کے حضور اس کی خوشی شاید اگر ہماری طرح سوچتا یوحنا, تو یوحنا کے باپ کا نام کیا تھا؟ ہاں جی, ماں کا نام الزبات, باپ کا نام زکریا. زکریا کون تھا؟ کاہن تھا. تو وہ کاہن کے خاندان سے تھا. چاہتا تو ہیکل میں اچھے کپڑے پہن سکتا تھا, چاہتا تو ہیکل میں اچھی خوراک بھی کھا سکتا تھا, چاہتا تو خود بخود ہیکل میں آنے والوں کو کلام بھی سنا سکتا تھا. بنے بنائے گروپ کے گروپ لوگ آنے والے اس کو مل سکتے تھے, لیکن اس کی خوشی بیابان میں ہے جہاں پکارنے والے کی آواز ہے. اور اس سے سوال کیا گیا, وہ کہہ سکتا تھا اب ہجوم بھی میرے ساتھ ہے, لوگ بھی میرے ساتھ ہے, چلو لوگ مانے یا نہ مانے, ہم ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے صحیح, کسی کو کیا پتا چلے گا. وہ کہہ سکتا تھا. اور اس سے سوال کیا, کیا تو المسیح ہے؟ کہا نہیں. کیا تو نبی ہے؟ نہیں. کیا تو الیاس ہے؟ نہیں. تو پھر ہے کون؟ کون ہے؟ نہ تیری خوشی ہیکل میں ہے, نہ تو نبی ہے, نہ تو المسیح ہے, نہ تو الیاس ہے, تو ہے کون؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے. تو ہے کون؟ اور اسی کا جواب دینے کے لیے وہ کہتا ہے میں کون ہوں؟ میں پکارنے والے کی آواز ہوں. سو ہم بھی سوچ سکتے ہیں اپنے آپ سے, آج کہیں جا کے خواتین اپنے خاوندوں سے نہ پوچھیں تو کون ہے, ہاں یا خاوند تو کون ہے, بلکہ اپنے آپ سے پوچھیں میں کون ہوں, میں کون ہوں. اور جب میں کون ہوں کا مطلب ہے خدا ہمیں کیا جاننا چاہتا ہے حقیقی طور پر. میں جو ہوں اس کو دکھاؤں میں ہوں جو ہوں, کیونکہ جو ہوں ہے وہ خدا ہی ہے. میں جو ہوں سو ہوں, لیکن جو حقیقی طور پر میں ہوں, جو خدا کے حضور مجھے ہونا چاہیے, کیا میں وہ ہوں؟ وہ بڑا ضروری ہے. اور پکارنے والے کی آواز,
पुकारने वाले की आवाज़, खुदा की राह को सीधा बनाओ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज़ के साथ मेरे अल्फाज भी हैं, ऐसे ही है कि नहीं? मेरी आवाज़ के साथ मेरे अल्फाज भी हैं, और पुकारने वाले की आवाज़ के साथ उसके अल्फाज भी थे। और अल्फाज क्या हैं? लफ्ज़ों का मजमुआ जो है वो क्या होता है? जुमले बनाता है ना। फिर पहले कलमा है और फिर उसके बाद कलमे के ज़रिए से हम खुदावंद मसीह यस्सु को जानते हैं, जो खुद खुदा का कलाम है या कलमा है। और खुदा के हुजूर जब पुकारने वाला पुकार रहा है तो वो बता रहा है, मैं जो कुछ बता रहा हूँ, मैं अपनी आवाज़ सिर्फ तुम्हें सुना रहा हूँ, मैं पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। लेकिन पुकारने वाले की अल्फाज जो हैं, आवाज़ के अंदर जो अल्फाज हैं वो खुदा के हैं। इसलिए वो कहता है मैं पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। सो पुकारने वाला क्या उठा के फिर रहा है? खुदावंद यीशु मसीह को। पुकारने वाला क्या उठा के फिर रहा है? खुदा के कलाम को। पुकारने वाला क्या लेके खड़ा है? पुराने अहदनामे के इशाया नबी के सहीफे को, और बताता है मैं वो हूं पुकारने वाले की आवाज़। और पुकारने वाले की आवाज़ के अंदर आज की पहली तलावत में ऐलान किया, अगर मैं इशाया को उठा के फिर रहा हूं सो मेरी खुशी खुदा में किस तरह पूरी होती है, वो उसका ऐलान किया गया 61 बाब में। और उस खुशी को महसूस करने के लिए हमें बताया गया है, अगर खुदा की खुशी को ढूंढना है, अगर खुदा को दुनिया को दिखाना है, अगर खुदा को लोगों के पास लेके जाना है, तो फिर सोचना है मुझे क्या करना है। मस्कीनों को खुशखबरी दूं, अंधों को बनाई दूं, कुचले हुओं को आज़ादी दूं। खुदा के हुजूर कुचले हुओं को आज़ादी दूं। फिर समझ आए कि मैं पुकारने वाले की आवाज़ बनता हूं कि नहीं। और अगर पुकारने वाले की आवाज़ के अंदर खुदा नहीं है, कलमा नहीं है, मसीह नहीं है, यीशु नहीं है, तो फिर कलाम का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी आप कुछ कलाम ऐसे सुनते हैं, आधा आधा घंटा सुनते रहते हैं, एक घंटा सुनते रहते हैं, और जो ही कलाम खत्म होता है उसके बाद की कह रहा सी बंदा, क्या इसने कहा है, कुछ समझ नहीं आई। क्योंकि हम उस कलाम में यीशु को ढूंढ नहीं पाते हैं। उस कलाम में हमें कोई खुशी महसूस नहीं होती है। उस कलाम में जो हम ढूंढना चाहते हैं, ईमान की कुव्वत, रूह का मसा और खुदा के हुजूर खुशी, जो कलाम की खुशी है वो नहीं मिल रही, तो फिर वो याद नहीं रहता है। फिर हम अपने कान बंद कर लेते हैं, फिर वो कलाम हमारे ऊपर असर नहीं करता है, फिर उस कलाम की कुदरत ख़त्म हो जाती है। और उसी के लिए हमें आज बताया जाता है, खुशी अपनी ढूंढो, तुम्हारी खुशी कहाँ है। सो सबसे पहले ईमानदार की खुशी इसमें है, वो अपने आप को तब्दील करे, तौबा करे, माफ़ी मांगे, गुनाहों का इकरार करे, एतराफ़ करे, और खुदा के हुजूर अपने आप में सोचे कि मैंने क्या करना है। और फिर उस खुशी का इजहार यह है, जैसे हम ए हमारे बाप की दुआ में पढ़ते हैं हमेशा, तो हमारे कसूर हमें माफ़ कर, जिस तरह हम एक दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हैं। तो कई बार हम दूसरों में कसूर ढूंढते रहते हैं, माफ़ी दूसरों को मांगनी चाहिए। सबसे पहले आप ही मांगो, अपनी माफ़ी मांगो, अपने आप को इस काबिल बनाओ, फिर दूसरों को माफ़ कर देना। फिर खुशी किस्सा और बात में, जब आप उस खुशी को देख लेते हैं, जब आप उस खुशी का हिस्सा बन जाते हैं, जब आप उस खुशी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर आप ऐसे काम करते हैं, खुदा खुशी से देने वाले को। सो खुदा क्या प्यारे बनते हैं उसी सूरत में जब आप खुशी से देते हैं, मदद करते हैं, किसी पर का ख्याल करते हैं, किसी की ज़रूरत में। और इसीलिए फिर इशाया नबी का वो कलाम पूरा होता है जो आज की पहली तलावत में ऐलान किया गया कि खुदावंद ने मुझे मसा किया मस्कीनों को खुशखबरी दूं, और उसने मुझे इसलिए भेजा कि शिकस्ता दिलों को दुरुस्त करूं, और असीरों को आज़ादी की और कैदियों को रहाई की शहादत दूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूं। मेरी खुशी क्या है, मेरी खुशी किस में है। सो एक दिन एक चेला अपने गुरु के पास गया और उसका
गुरु जी काफ़ी सालों से मैं आपके साथ रह रहा हूँ, अब मुझे मौका दें कि मैं अकेला खुदा का तजर्बा करूँ, खुदा को महसूस करने की कोशिश करूँ और खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँ। तो गुरु ने कहा चला जा। वो चला गया। 1 साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद ये वापस आया गुरु से मिलने के लिए, और आगे बड़ी खुशी से कहता है, गुरु जी, मैं जब आपके पास से चला गया, मैं जब आपके पास से चला गया तो मैंने योगा सीखा, फिर अपने आप को मैंने ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद अब मैं इस काबिल हो गया हूं कि मैं बगैर किसी सहारे के पानी के ऊपर पैदल चल सकता हूं। तो गुरु के साथ जितने भी चेले थे सारे बड़े खुश हुए, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, चलो आओ दिखाओ हमें। सो वो दरिया के करीब गए और इसने अपने योगा के मुताबिक जो भी इसे करना था वो किया, और पानी के ऊपर चलकर उधर गया और इधर को आया। सब ने बड़ी तालियां बजाई, बड़े खुश हो गए कि वाह वाह, बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन गुरु बड़ा खामोश बैठा हुआ था। तो गुरु को खामोश बैठे हुए देखकर उसने कहा, गुरु जी आपको मेरे इस काम से खुशी नहीं हुई है? कहता बिल्कुल नहीं हुई। क्या तूने सीखा है? 15 साल तूने जाया कर दिए इस आर्ट को सीखने के लिए। तू को 50 रुपए कश्ती वाले को देता, वो तुझे उस तरफ ले जाता, 50 देता, फिर वापस आ जाता। ये तो कोई सिर्फ 100 रुपए की बात थी सारी, जिसको हासिल करने के लिए तूने 15 साल, तू तो खुदा को ढूंढने गया था, खुदा से मिलने गया था, खुदा का तजर्बा करने गया था। तू क्या सीख आया? कुछ भी ना। ये तो इतना सा काम है, 50 रुपए दो, कश्ती वाला उधर ले जाएगा, कश्ती वाला इधर ले आएगा। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। खुदा का तजर्बा करने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, किसी और से नहीं। वो आपके अंदर से जब तक आवाज़ नहीं आएगी आप नहीं पहचान पाओगे। सो आमद का तीसरा इतवार हमें दावत दे रहा है, अगर हमें हकीकी खुशी और खुदा का तजर्बा करना है सो दिल अपने साफ करने हैं। इस दिल से ये आवाज़ निकलनी चाहिए, मुझे कुछ करना है। नहीं तो दिल से आवाज़ें हमेशा बुरी निकलती हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए, उस तरह नहीं होना चाहिए। फिर हमें बुरी बातें नजर आती हैं, हमें अच्छाई नजर नहीं आती है। जिस असेंबली में हमारा एक प्रोफेसर था, हमेशा एक सफ़ेद सफ़े के ऊपर एक काला सा निशान पेंसिल का लगा के तो दिखाता होता था, ये क्या है, क्या देखते हो? तो सारे कहते होते थे वो काला निशान देखते हैं। तो कहते थे यही आपकी गलती है, हम पूरे सफ़ेद पेपर को नहीं देखते हैं, काले निशान को देखते हैं। और हमें इंसान की अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती हैं, हम हमेशा बुराइयों को देखना पसंद करते हैं। 100 काम अच्छे आप कर लो, एक बुरा हो गया, बस फारग। और खुदा इतना अच्छा है, हमारे 100 काम देखकर फिर भी हमें फारग नहीं करता है। और हमारा कोई एक छोटा सा अच्छा काम देख के फिर भी हमें कहते हैं इसको मौका दो। सो खुशी इस बात की है, खुदा की तरफ आओ, खुदा की तरफ लौट आओ। खुदा जो आपके अंदर ये वक्त आपको देता है, ये मौका देता है, उस खुशी को आप महसूस करें। सोए आज से आमद तक क्रिसमस जो आने की खुशी है, उस आमद की खुशी के लिए तैयारी कर रहे हैं हम, उस मसीहा की आमद के लिए जिसके आने से हर तरफ खुशी हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी। इसको चरवाहों का इतवार कहा, जिनको खुशी दी गई। तो मैं बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो फरिश्ते का पैगाम था।
उस पैगाम को सुनना चाहिए। और आज आपको भी एक दूसरे को खुशी का पैगाम देना चाहिए। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ दें, खुशियों से ईमान रखें, हमेशा खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा करे कि हम यीशु मसीह में खुश रहें और उसी के नाम को जलाल देते जाएं, मसीह खुदावंद के वसीला से। आइए सब खड़े होते हैं और अपने ईमान का इकरार करते हैं। रसूलों का अकीदा। और रुल-कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस की ऐद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला। मैं ईमान रखता हूँ रुल-कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावंद की नज़र करें, दुआ मांगे हाज़िर जमात के लिए। खुदावंद हम सबको अपनी बरकतों से मालामाल करे, ताकि सब हमेशा आज खुशी की बशारत पाते हुए खुदावंद के नाम को जलाल दें। और ये खुशी जो खुदावंद में हमें मिलती है, इस खुशी के वसीला से हम हमेशा मामूर रहें और मसीह की आमद सारी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। अजीज़ व दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा उनसे दुआ करें पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए, खुदावंद उनके साथ हो, खुदावंद उन्हें अच्छी सेहत दे और खुदावंद उनके ज़रिए से यीशु मसीह की पहचान और गवाही सारी दुनिया तक पहुँचाए। अजीज़ व दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें इन तमाम मोमिनीन के लिए जो अपना नजराना मुख्तलिफ नेमतों की सूरत में मुस्तहिक लोगों की मदद के लिए लाए हैं। खुदा इनके नजरानों को कबूल करे और इन्हें कसरत से बरकत दे। अजीज़ों दुआ करें। हम दुआ करें कि मेहरबान खुदा जहाँ पर जंगो जदल है, लड़ाई झगड़े और कत्लो गायरत है, वहाँ पर अमन कायम करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि मेहरबान खुदा तमाम फ़ादर साहबान, सिस्टर साहबात, मुनाद साहबान और ख़ास तौर पर रेवरेंड फ़ादर फ्रांसिस गुलजार को अच्छी सेहत अता करे, ताकि वो अपने पैरिश की रूहानी तरक्की के लिए और ज़्यादा मेहनत से काम करें। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बेरोज़गारों के लिए और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान जो लोग बेरोज़गार हैं, खुदा उन्हें अच्छा रोज़गार अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। शुक्रगुजार हैं अपनी तमाम कलीसिया के लिए और ख़ास तौर पर आज दुआ करेंगे अपने भाई शफ़क़त मंसूर के लिए, जिन्होंने कैंडल्स के लिए हदिया दिया, और नाजिश राशिद, शाहिद खोखर, एजाज़ भट्टी, डॉक्टर यूसुफ अलमास, शकीब खोखर, यूजियन फैमिली, सायरा बाबर, माहम ज़फ़र जिसकी आज सालगिरह है, ट्रेसी स्टीफ़न, सुहेल तोफ़ैल, सुलेमान तोफ़ैल, आमर तोफ़ैल, इरफान तोफ़ैल, मीरब शौकत, समीर, मलीसा, दाऊद, आसफ़, फ़रज़ाना, रफ़ीक, शफ़ीक और आरफ़ के लिए खुदा अपने तमाम बच्चों की शुक्रगुजारियों को कबूल करे और इनके ख़ानदानों को कसरत की बरकत बख्शे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं या किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी में हैं। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं आज जमीला चार्ल्स के लिए, शरीफा बीबी,
سسٹر ٹریسی، عمران، فرمان، بزرگ لطیف اور ریحان ندیم کے لیے خدا انہیں اچھی صحت اور تندرستی بخشے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ وقاص گوری، افتخار گوری اور جدون ندیم کے لیے بھی دعا کریں گے۔ خدا ان کے تمام نیک مقاصد کو پورا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں آج ان تمام مرحومین کے لیے جو خداوند میں سو چکے ہیں، خاص طور پر نسیم ڈیوڈ، مسرت ڈیوڈ، بابو گلزار اینتھنی، مریم گلزار، جاوید اقبال بھٹی، مریم جاوید، انور کھوکھر، خرم جاوید، افضل خان، خورشید صابر، بابو ولیم اسٹیفن، مارتھا ولیم، فرانسس غوری، کیتھرین گل، گیبریل ایمینویل، توفیل لال، ریشم بی بی، سردار پترس، جلال مسیح، اللہ رکھی، سلیم شراز، رانی بی بی، پرویز مسیح، مکند لال، برکت مسیح، منظور مسیح، بابو جان رفائل، لویزا جان، عنایت سندو اور پرویز مسیح کے لیے خدا ان تمام مرحومین کی روحوں کو ابدی آرام عطا کرے اور انہیں اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ان سے دعا کریں اپنے ملک میں سلامتی کے لیے، وہاں جہاں پر جنگ و جدل ہے وہاں پر سلامتی کا شہزادہ امن قائم کرے، تاکہ وہ بھی آنے والے وقت میں اس کی آنے کی خوشیاں منا سکے، اور خداوند پوری دنیا میں امن قائم کرے۔ عزیز و دعا مانگیں۔ ان سارے خاندانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو خداوند کے حضور نذرانے لاتے ہیں، جو خداوند کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، جو اپنے نذرانے خاص طور پر چرچ کی تعمیر کے لیے ادا کرتے ہیں۔ خداوند سب گھرانوں کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے اور خداوند سب کی شکر گزاریاں قبول کرے۔ عزیز و دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ سب تشریف رکھتے ہیں اور اپنے ہدیہ و نذرانے خدا کی نظر کرتے ہیں۔
अज़ीज़ो दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा अपनी कलीसिया को ये बख्श दे कि मोमिनों की अकीदत की कुर्बानी लगातार तेरी नज़र की जाती रहे, ताकि हम सब तेरी इबादत और सताइश करें और तेरी नजात हम में मुकम्मल तौर पर असर करे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। हर ज़माने में नबियों ने उसके आने की पेशनगोई की। यूहन्ना ने उसकी खबर लोगों को दी और कहा, यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हमें ये फ़ज़ल बख्शा गया कि हम खुशी के साथ उसकी पैदाइश की तैयारी करें और इस तरह हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमा रहें, ताकि वो जब वापस आए तो हमेशा हमें दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमा पाए। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। हाल में बाला पर होशियाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के तन और खून बने। आपके बेंचों के नीचे बनाए गए हैं जगह घुटने होने के लिए। अभी हम घुटने हो सकते हैं अगर हो सकते हैं, नहीं तो बाकी हम बड़े आराम से अदब से बैठें ताकि लोग ईमान के साथ पाक शराकत को और पाक प्याले को अच्छे तरीके से देख सकें। यीशु मसीह ने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली, उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाए। मेरी याद में यही किया करो। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस सबाब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहुमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मांग हमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे ईमान, यकीन और भरोसे के साथ अपने खाली हाथ खुदावंद के सामने खोलते हैं और ईमान के साथ उसी दुआ में शरीक होते हैं जो खुदावंद हमें सिखाता है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन।
اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اے خداوند یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے، آمین۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے بھی ساتھ ہو۔ یہی خوشی کے ساتھ یہ سلامتی ایک دوسرے میں بانٹتے ہیں۔ خداوند کی سلامتی، خداوند کی سلامتی، خداوند کی سلامتی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ اے خداوند یسوع مسیح مدد سے دعا کرتا ہوں تیرے پاک بدن اور خون کی شراکت ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ ہو بلکہ تیری رحمت کے لیے ہمارے جسم اور روح کی حفاظت کرے، ہمارے لیے دائمی علاج ثابت ہو۔ عزیز یا خداوند یسوع مسیح، خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن صرف تو کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ مہربانی کر کے جو پہلے پاک شراکت لیتے ہیں وہی پاک شراکت کے لیے آئیں گے، باقی سب کوائر کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے۔
مسیح خدا میں میرے عزیز مومنین، آپ سبوں کو آج آمد کا تیسرا یعنی خوشی و شادمانی کا اتوار بھرپور تالیوں کے ساتھ بہت بہت مبارک ہو۔ میرے عزیزوں، کچھ اعلانات ہیں لیکن اس سے پہلے شادی کے لیے پکاریں۔ لڑکے کا نام ہے کاشف، والدین ہیں شہباز اور شہناز، کھوکھر کی محلہ عزیز کلونی گجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کمارا، شادی کرے گا۔ عظمیٰ رشید، والدین ہیں رشید اور شمیم، کرسچن کلونی گکھڑ گجرانوالہ کا رہنے والی، حالت کماری۔ ان کے نکاح کی تاریخ جو ہے 26 جنوری ہے۔ لڑکے کا نام ہے وکاس، والدین اقبال اور خالدہ، ہری سنگھ والا فیصل آباد کا رہنے والا، حالت کنوارا، شادی کرے گا عزیقہ، والدین ہیں یعقوب اور سمینہ، افضل کلونی گجرانوالہ کی رہنے والی، حالت کنواری۔ ان کے نکاح کی تاریخ 26 دسمبر ہے۔ لڑکے کا نام ہے سنیل کھوکھر، والدین ہیساک کھوکھر اور شیلا، رتا روڈ صابری چوک گجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کنوارا، شادی کرے گا ماہم، اقبال مسیح اور ریحانہ، فیض آباد، تحصیل کاموں کی ضلع گجرانوالہ کی رہنے والی، حالت کنواری۔ ان کے نکاح کی تاریخ ہے 27 دسمبر۔ لڑکے کا نام ہے شاہزیب، والدین یوسف اور پروین، علی نگر، تحصیل وزیر آباد، ضلع گجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کنوارا، شادی کرے گا شمع سلیم، والدین سلیم اور لویزہ، گلزار کلونی کے رہنے والی، حالت کنواری۔ ان کے نکاح کی تاریخ ہے 28 دسمبر۔ لڑکے کا نام ہے نبیل، والدین امتیاز اور فوزیہ، سول لائن گجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کنوارا، شادی کرے گا ارم، والدین وارث اور پروین، گلزار کلونی سیالکوٹ روڈ گجرانوالہ کے رہنے والی کے ساتھ، حالت کنواری۔ ان کے نکاح کی تاریخ جو ہے 28 دسمبر ہے۔ لڑکے کا نام ہے احسن، والدین ہیں یوسف اور نصرت، پیپلز کلونی گجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کنوارا، شادی کرے گا رضیہ ارشد، والدین ارشد اور پروین، گلشن اقبال کراچی کی رہنے والی کے ساتھ، حالت کنواری۔ ان کے نکاح کی تاریخ جو ہے 28 دسمبر ہے۔ لڑکے کا نام ہے شمائل جوید، والدین ہیں جوید اور ربینہ، کلاس والا، تحصیل پسرور، ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا، حالت کنوارا، شادی کرے گا ماریہ صابر، والدین صابر اور فرحت، مزمل کلونی گجرانوالہ کی رہنے والی کے ساتھ، حالت کنواری۔ ان کے نکاح کی تاریخ 29 دسمبر ہے۔ لڑکے کا نام ہے یونس، والدین ہے جوید بٹی اور ایگنس، لوئیاں والی گجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کنوارا، شادی کرے گا مہک یعقوب، والدین ہے یعقوب اور ایگنس، محلہ ویسٹ کرسچن کلونی حافظ آباد کی رہنے والی، حالت کنواری۔ ان کے نکاح کی تاریخ ہے 8 جنوری۔ لڑکے کا نام ہے ذیشان، والدین سہیل اور سیما، شہین آباد گجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کنوارا، شادی کرے گا نومی، والدین جارج اور سیما، ملک پارک سوئی گیس روڈ کی رہنے والی، حالت کنواری۔ ان کے نکاح کی تاریخ ہے 20 جنوری۔ لڑکے کا نام ہے شکیل، والدین ہیں منیر اور فہمیدہ، علی آباد فتو منڈ کا رہنے والا، شادی کرے گا سعدیہ، والدین ہیں شکیل اور رانی، علی پور چٹھا گجرانوالہ کی رہنے والی کے ساتھ۔ ان کے نکاح کی تاریخ ہے 6 جنوری۔ لڑکے کا نام ساجد، والدین ہیں جیمز اور سکینہ، قلعہ دیدار سنگھ کا رہنے والا، حالت کنوارا، شادی کرے گا تانیہ، والدین منیر اور فہمیدہ، علی آباد فتو منڈ کی رہنے والی کے ساتھ، حالت کنواری۔ ان کے نکاح کی تاریخ جو ہے وہ 7 جنوری ہے۔ اعلانات میں سب سے پہلے آنے والا اتوار جو ہے وہ آمد کا چوتھا اتوار ہوگا، اور آنے والا جو آخری آمد کا چوتھا اتوار ہے
وہ میرے علاقے کے لیے، میرے علاقے کے مومنین کے لیے یہ وقت ہوگا کہ ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ اپنے نذرانے شکرانے خداوند کی نظر کریں گے۔ آنے والا جو اتوار ہے وہ چوتھی موم بتی کائے کی ہے، کسی کو پتہ ہے؟ جی آواز کچھ آ رہی ہے، ذرا تھوڑی اونچی بولیں۔ کتنے لوگ آئے ہیں جو آج میرے علاقے سے ہیں؟ چلے شاباش۔ آنے والے اتوار کو ہم بڑے پیار کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ خداوند کے گھر میں آئیں گے۔ دوسروں کو بھی ضرور بتائیں، کیونکہ رات کی بھی عبادت ہے اور صبح کی بھی عبادت ہے، لیکن ہم پہلے صبح آئیں گے، اس کے بعد پھر رات کی عبادت میں بھی ہم شرکت کریں گے۔ آج بزرگوں کا پروگرام ہے، تو ہم دوپہر کو بزرگوں کے پروگرام میں جتنے بزرگ فادر جی نے پچھلے اتوار بتایا 60 سال سے اوپر جتنے ہیں، کئی دفعہ 40 سال ہوئے کہتے ہیں میں بھی وڈیرا ہی ہوں، میں بھی بزرگ ہوں، تو ایسا ہی ہوتا ہے، کئی دفعہ کئی جوان بھی ہوتے ہیں اور پروگرام میں ہوتے ہیں، تو 60 سال یا اس سے اوپر جتنے بھی بزرگ ہیں وہ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آنے والے اتوار جو 24 دسمبر ہے، رات شب بیداری کی عبادت 10:30 بجے اسی گرجا گھر میں ہوگی، اور پھر 25 دسمبر کو کرسمس دن کی عبادات کا سلسلہ جو ہے یہ صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر تک جاری و ساری رہے گا۔ خود بھی آئیں، دوسروں کو ضرور بتائیں۔ میرے عزیزو، چرچ کی تعمیر کا کام جاری و ساری ہے، اور آنے والے وقت میں بھرپور فادر جی کی کوشش ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے اس سارے کام کو پایا تکمیل کو پہنچایا جائے۔ آج چرچ کی تعمیر میں سلیم اور نرگس جو اسلام کلو سے جن کا تعلق ہے 1000 روپیہ انہوں نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یوسف الماس کھوکھر کی سے انہوں نے 20,000 روپیہ چرچ کی تعمیر کے لیے دیا ہے۔ اس سے بھی پہلے فادر رفان صاحب کے دور میں 1,70,000 روپیہ ڈاکٹر الماس ان کی فیملی نے دیا تھا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انور کھوکھر اور میڈم سرافین کی طرف سے ایک بینچ کا ہدیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، تو ہم ان سارے خاندانوں گرانوں کے لیے زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سوری، ایک آخری اناؤنسمنٹ ہے، یہ ہے سینٹ اینتھنی چرچ عزیز کالونی کے لیے منگل کی شام 4 بجے۔ ویسے تو ہر منگل کی شام کو عزیز کالونی میں جو چرچ ہے وہاں پہ عبادت ہوتی ہے، تو اس چرچ ریورنڈ فادر فرانسس گلزار جو ہمارے پیرش پریسٹ ہیں عبادت کی قیادت کریں گے۔ آپ خود بھی آئیں، دوسروں کو بتائیں۔ منگل کی شام 4 بجے سینٹ اینتھنی کیتھولک چرچ عزیز کالونی میں پاک ماس ہوگی۔ بہت شکریہ۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور۔ کم ہمتوں سے کہہ دو حوصلہ کریں اور نہ گھبرائیں، کیونکہ ہمارا خداوند آنے کو ہے جو ہمیں نجات دے گا۔ سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیری رحمت کے لیے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، بخش دے کہ اس پاک عبادت کی مدد سے ہم گناہوں پر پشیمان ہوں اور اس طرح آنے والی عید کی سنجیدگی کے ساتھ تیاری کریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جس میں ہم سب اس میں مہربانی سے سن لیں۔ ایک تو بھرپور تعلیم میں بابو فارس، اسلام کالونی، کھوکھر کی عزیز کالونی، گلزار کالونی، تارک آباد کے اور برینڈ کالونی کے سارے لوگوں کا بھرپور تعلیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج کی اس عبادت کی رہنمائی کی اور ہمارے ساتھ مل کے آج تیسرے اتوار کی عبادت کو خوبصورت بنایا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا کے حضور، اس ہفتے کے دوران چرچ کی کھڑکیوں کے شیشے اور دروازے جو ہیں وہ لگ جائیں گے، اور نوجوانوں سے اپیل ہے کہ پلیز مہربانی سے اور ضرور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ضرور ڈیکوریشن کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا گرجا گھر ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب نوجوان بچے اس خدمت میں شامل ہوتے ہیں، اور خوشی کے ساتھ لائٹنگ کا کافی کام اس گرجا گھر میں ہو چکا ہے، ابھی اوپر کی لائٹنگ رہتی ہے، اندر ڈیکوریشن ساری ہونی ہے، اور اس ہفتے کے دوران جب آپ خداوند کے حضور اتوار کے روز آئیں گے تو ضرور یہ گرجا گھر آپ کو سجا ہوا ملے گا۔ تو ہم ضرور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے نوجوان خوشی کے ساتھ اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔
ख़ास तौर पर आज जबकि बुज़ुर्गों का दिन मनाया जाता है तो हम उसके साथ साथ हम संडे स्कूल के बच्चों को अपने दरमियान खड़े देखते हैं, जो एक लंबी लाइन है। और ये बच्चे जो हैं खुदावंद के हुजूर हर इतवार को यहाँ पे इबादत नहीं करते हैं बल्कि अलहदा इबादत करते हैं और हर इतवार को आते हैं, लेकिन आज ये आपके साथ मिलकर खुशी के इतवार के मौका पर अपने हदिया जात खुदा की नज़र करना चाहते हैं। तो ज़रूर इन बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियाँ। ये संडे स्कूल के हमारे बच्चे हैं। अभी इनसे मिलते हैं, आखिरी गीत में मैं पहले इनसे मिलूँगा फिर आपको मिलूँगा। सो इसके साथ साथ ये जो आपका हदिया आया है प्लीज़, जो 17 तारीख को आज यहाँ पर हाज़िर है, मैंने कहा था 20 तारीख आखिरी है, आपने जो भी खुदा की नज़र करना है गरीबों के लिए प्लीज़ करें। अगर हो सके तो आपकी पर्ची पे कुछ भी आया है, ज़्यादा हमें आटे की ज़रूरत है, मेहरबानी से एक आटे का थैला दे देंगे तो किसी घर में पूरे का पूरा जा सकेगा। तो इसके लिए आप 20 तारीख तक आखिरी डेट है, क्योंकि उसके बाद 22 तारीख तक हमें ये नेमतें गरीबों में बांटनी हैं। आपकी वजह से किसी के घर में खुशी जाएगी और हम चाहते हैं पूरे चर्च की तरफ से और आप सब की तरफ से ये खुशियाँ ज़्यादा घरों में जाएं, मुस्तहिक लोगों तक पहुँचें। तो ज़रूर आपका शुक्रिया अदा करते हैं भरपूर तालियों के साथ, जो ईमान के साथ इन चीज़ों को लाते हैं, जो अभी भी लाएंगे, और ज़रूर हम गरीबों की मदद करेंगे। सो गरीबों की मदद का सिलसिला 22 तारीख को आपके मुनाद साहिबान बाबूजी आपको बताएंगे कौन से मुस्तहिक ख़ानदान हैं, किसको ज़रूरत है, वो बाबूजी आपको बताएंगे, टाइम भी बाबूजी बताएंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम गरीबों के लिए जो भी पैकेज होगा वो ज़रूर उनके लिए क्रिसमस की खुशियाँ जो है उनके साथ बांटेंगे। बच्चों के साथ ये जो जितने खड़े हैं बच्चे, इनके साथ हम खुशी मनाएंगे। जो बच्चे रेगुलर संडे स्कूल के लिए आ रहे हैं इनको तहाइफ हम देंगे, उनको पता है कब देने हैं, लेकिन एक कुछ दिनों के बाद इनके तहाइफ जो हैं इनमें से हर एक बच्चे को अलहदा ज़रूर मिलेंगे। तो जो स्कूल आते हैं, संडे स्कूल आते हैं, जो सिर्फ मौसमी तौर पर आते हैं, जब गिफ्ट मिलने हैं तो उनको गिफ्ट नहीं मिलेंगे, पक्की बात है, ठीक है। तो इसलिए सारा साल के दौरान 52 हफ्ते हमारी टीचर्स इन बच्चों की तैयारी करवाती हैं, इनको सिखाती हैं। टीचर्स के लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। सो ज़रूर हम खुदा के उन सारी नेमतों के लिए जो वो हमें देता है उनके हम शुक्रगुज़ार हैं, और आप सब के तावन के लिए, आप सब की दुआओं के लिए हम सब शुक्रगुज़ार हैं। आने वाला इतवार जो है, कम से कम मेरे 25 सालों के दौरान, पिछले 25 सालों में तो 24 तारीख को कभी इतवार नहीं आया। क्या आया किसी की नज़र में? किसी बुज़ुर्ग ने अपनी ज़िंदगी में 24 तारीख को इतवार आया हो? सो प्लीज़ इस बात को यकीनी बनाएं। 2 दुआएं करने से कुछ और लोग डरते हैं, हम उनका जिक्र नहीं करना चाहते। हम एक दिन में 2 दुआएं कर सकते हैं। सो उस दिन 2 दुआएं होनी है। अगले इतवार एक सुबह की इबादत होनी है जो आमद के चौथे इतवार की इबादत होगी, और फिर शाम के वक्त में रात को हम 24 की इबादत करेंगे। तो इसलिए सुबह के टाइम इबादत होगी और आप सबको दावत देते हैं ज़रूर इबादत के लिए आएँ। और अगले इतवार बाबू कैसर के जो कलीसिया सारी और आप सारी कलीसिया भी ज़रूर भरपूरी के साथ खुदा के हजूर में आएँ, ताकि हम इस बड़ी इबादत को खुदा की नज़र कर सकें। आमद का चौथा इतवार प्रॉपर तरीके से उसकी तैयारी के बाद हम शाम के वक्त में रात 24 की दुआ जो है वो करेंगे और फिर क्रिसमस की खुशियाँ मनाते रहेंगे। आएँ खुदावंद के हुजूर सरों को झुकाते हैं, बरकत हासिल करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो, और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। आप सबको खुशियों का और आमद का तीसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। सदाती करे रहमत सारे रब दी, सदाती करे रहमत सारे रब दी, करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी, निकले है उस तो सारी।
रब सदा दी करे रहमत सारे रब दी हारून